جی السلام علیکم۔ جی امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ویلکم ان کرسچن کالج آف اکاؤنٹنسی۔ جی آج جو ہے جی ہماری FA1 کی ویری فرسٹ کلاس ہے جی، ایسے ہی ہے جی۔ اچھا، آج کی کلاس میں میرے بھائی ہم جو ہیں کوئی زیادہ پڑھائی والے باتیں نہیں کریں گے، بلکہ آج تو ہم ذرا اچھی اچھی باتیں کر لیں گے۔ اچھی اچھی باتوں کا مطلب آگے بھی انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں کریں گے، مطلب اچھی اچھی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نا ذرا سبجیکٹ کو سمجھیں گے، یہ سبجیکٹ ہمارا ہے کیا، ہم اپنی کلاسز کو انشاءاللہ لے کے کیسے چلیں گے، ایسے ہی ہے جی۔ کچھ کیا اس کا نام ہے جی، آپ کے بارے میں بات ہو جائے گی جی، آپ ACCA میں آئے ہیں جی، ولفلی آئے ہیں، فورسفلی آئے ہیں، کچھ اپنے بارے میں انشاءاللہ بات کر لوں گا، تاکہ ہماری آپس میں بانڈنگ کیا ہو جائے بچوں، ذرا اسٹرانگ ہو جائے، اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ جب بانڈنگ صحیح ہو جائے گی، تب مجھے آپ کو سمجھنا، آپ کو مجھے سمجھنا کیا ہو جائے گا جی، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جی مائی نیم از جی HM عمر، اور میں اکاؤنٹس اور فائنینشیل رپورٹنگ کے سبجیکٹس پڑھاتا ہوں کرسچن کالج آف اکاؤنٹنسی میں جی۔ پریکٹیکل ایکسپوجر جو ہے جی میں نے KPMG ایک فرم کا نام ہے جی، گلوبلی ریکگنائز، اس میں نے اپنے آرٹیکلس کمپلیٹ کیے سر، اور آرٹیکلس کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی فرم میں ابھی میرے آرٹیکلس ابھی 2-3 مہینے کے پڑے ہوئے تھے، تو اسی فرم نے مجھے جاب آفر کر دی۔ تو کچھ عرصہ میں نے جاب کی جی ادھر مینیجیریل رول پہ، اس کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ، اور کرسچن کالج کو میں نے جوائن کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ پریکٹیکلی خود کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اپڈیٹ رکھنے کے لیے، چیزیں چینج ہوتی ہیں جی، اسٹینڈرڈس میں چینجنگ آتی ہیں، چیزوں میں چینج آتا ہے، تو جی میں جو ہے وہ فرم کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنا پریکٹیکلی جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن میرا جو موسٹلی ٹائم ہے وہ زیادہ ٹائم جو میں انویسٹ کرتا ہوں وہ میرا ٹیچنگ کے اندر ہی ہے جی۔ اچھا جی، ابھی آپ کا یہ پیپر ہے جی FA1 کا، اس سے ایڈوانس لیول کے پیپر جو ہیں وہ میں آلریڈی مطلب ACCA میں FFA بھی پڑھا رہا ہوں۔ اچھا جی، اچھا میرے بھائی، اس سے نیکسٹ لیول پہ جا کے اگر میں بات کروں تو ہمیشہ یہی کلاسز میں کوشش رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں ان کی گروتھ ہو، کیا ہو جی، گروتھ ہو، وہ کچھ سیکھ کے جائیں کلاس میں، صحیح ہے جی، کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ لے کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ کلاس میں آ رہے ہیں اور بس کیا اس کا نام ہے جی، بس کلاس میں آئے چلے گئے۔ کلاس کو انگیج بنانا، کیا کرنا، کلاس کو انگیج رکھنا، صحیح ہے جی۔ کچھ کوسچن آنسر سیشن ہونا، کچھ چیزیں آپ مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں، تاکہ کلاس میں آنے کو آپ کا کیا کرے، دل کرے۔ میری بات سمجھے ہیں سر کہ نہیں سمجھے جی؟ کلاس جتنی ہماری انگیجنگ ہوگی، انگیجمنٹ جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی آپ کا انشاءاللہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اتنا ہی کیا ہوگا سر، انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ اچھا، میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں بہت سی جی کلاس میں ہوں تو آپ سارے سہم جائیں، ڈر جائیں کہ لیں جی اس طرح تو ہوگا، دل میں آئے گا پتہ نہیں کیا مصیبت سامنے آ گئی ہے۔ تو اگر کہ اس کا نام ہے ایک نارمل انوائرمنٹ کلاس میں کریٹ کریں گے، وہ کہتے ہیں نا ڈر کا ماحول، ڈر کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ایک اچھا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، آپ کا کلاس میں آنے کو دل کرے، ایسے ہی ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد میرے بھائی اگر میں نیکسٹ لیول پہ موو کروں تو میں تھوڑا سا آج میں پڑھاؤں گا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اچھی باتیں تھوڑی سی کر لیں گے، ٹھیک ہے، آگے بھی انشاءاللہ اچھی باتیں کریں گے، لیکن آج ذرا پڑھانا نہیں ہے اتنا، آج ذرا سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں، سبجیکٹ کو ذرا سمجھتے ہیں جی۔ اگر میں آپ سے کوئی 2-3 کوسچن پوچھ لوں تو آپ مجھے جواب دیں گے، آپ مجھے رپلائی کریں گے جو بھی دل میں آئے۔ ACCA کیوں جوائن کیا میرے بھائی نے، تاکہ تھوڑا سا پتہ تو چلے نا، تھوڑا سا جی، کیوں میرے بھائی نے ACCA جوائن کیا، اچھا لگا، اچھی تو بہت ساری چیزیں لگتی ہیں جی۔ ACCA کیوں جوائن کیا کہ ہاں بولو، کچھ بولو جو دل میں آ رہا ہے جی۔ ACCA کیوں جوائن کیا، اچھا پیچھے کوئی ریزن ہوگی نا، پیچھے کچھ ریزن ہوگی نا ACCA کیوں جوائن کیا جی میرے بھائی۔ ACCA وائی ACCA، اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں، آپ نے ان کو جوائن کیوں نہیں کیا، وائی ACCA، وائی کیوں ACCA جوائن کیا میرے بھائی نے، اچھا بھائی نے کہا جی بس مجھے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر نہیں کرنی تھی، میں نے کہا ACCA جوائن کر لیتے ہیں۔ اچھا چلیں، اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جا کے تھوڑی سی باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ تھوڑا سا کانفیڈنس آئے کہ آپ نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ الحمدللہ ٹھیک ڈیسائیڈ کیا۔ دیکھیں، ہر ڈیسیژن ہے نا، اس کے پیچھے بیسز ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں بچوں، بیسز۔ کسی بھی ڈیسیژن کے پیچھے کیا ہوتی ہیں سر جی، بیسز ہوتی ہیں سر۔
ACCA ایک گلوبلی ریکگنائز کوالیفیکیشن ہے. گلوبلی کا مطلب یہ صرف پاکستان کی حد تک لمیٹڈ نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کی حد تک چاند لمیٹڈ نہیں ہے. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ یہ آل اوور دا ورلڈ اس کوالیفیکیشن کو ریکگنائز کیا گیا ہے. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ 252,000 پلس اس کے ممبرز ہیں. کیا میری بات سمجھے سر؟ اور ملٹی پلائی بائی آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 2 سے کریں تو اتنے ہی اس کے کیا ہیں اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ. اراؤنڈ کوئی 525,000 یا 526 527,000 پلس اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. کیا میری بات سمجھے ہیں سر؟ سر اس کے بعد میرے بھائی اراؤنڈ اب دیکھیں, اب بندے نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے بندے نے کچھ انسائٹس لی ہوتی ہیں نا, کچھ سوچا ہوتا ہے. تو جی آپ انشاءاللہ یہ اپنا ACCA کوالیفائی کر لیں گے انشاءاللہ ہم منیمم پاسبل ٹائم میں اپنا, اچھا کچھ بچے آن لائن بھی ہیں, ابھی میں ساروں پہ آتا ہوں, فزیکل پہ بھی آن لائن پہ, ابھی میں جنرل باتیں کر رہا ہوں. تو آن لائن والے بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں میرے بھائی دیکھیں, کیا ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہم نے جو چیز جوائن کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ بھائی پتا ہونا چاہیے نا. تو اب آپ کے کانفیڈنس کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں, ACCA انشاءاللہ آپ نے کوالیفائی کر لیا. آپ نے کیا کر لیا؟ ACCA کوالیفائی کر لیا. آگے کیا اس کا نام ہے جی, کوئی اپنا بزنس کرے گا, کوئی انشاءاللہ کہ اس کا نام ہے جی کوئی جاب کرے گا, تو یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے امپلائی, ایک ہوتا ہے امپلائر. ایک کیا ہوتا ہے جی؟ امپلائی کہتے ہیں جو جاب کرنے والا بندہ, امپلائر ہوتا ہے جو جاب آفر کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ جاب آفر کرتا ہے. اراؤنڈ 150 پلس کنٹریز میں ACCA کے اپرووڈ امپلائرز ہیں. کیا ہے میرے بھائی؟ 150 to 160 اپروکسیمیٹلی اس کے کیا ہیں؟ اپرووڈ امپلائرز ہیں. کیا ہیں؟ جو ACCA کی طرف سے اپرووڈ ہیں کہ یہاں بھی آل اوور دا ورلڈ, یہاں بھی اپرچونٹی, یہاں بھی اپرچونٹی, یہ اپرووڈ ہیں. کیا ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ تو یہ جو میں نے کہا جی آپ نے جو ڈیسیژن کیا اس کے پیچھے آپ کو تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیا جائے تاکہ آپ کو کچھ کانفیڈنس آئے. کیا میری بات سمجھے ہیں میرے بھائی؟ یہ کچھ باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہیں. اچھا سر, اس سے میں نیکسٹ اگر جاؤں, تھوڑا سا اس سے نیکسٹ میں جاؤں تو میرے بھائی میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل باتیں نہیں کروں گا, میں ڈائریکٹلی ذرا سبجیکٹ کے اوپر آتا ہوں. اچھا سبجیکٹ کیسا ہوگا؟ اس کا نام ہے جی فائنینشیل اکاؤنٹنگ 1. کیا میرے بھائی؟ جس طرح آپ نے سنا ہوگا ایپیسوڈ 1, ایپیسوڈ 2, سیزن 1, سیزن 2 ایسے ہوتا ہے نا. اسی طرح میرے بھائی ادھر کیا ہے؟ FA1. کیا سر؟ اب نام سے پتہ چل رہا ہے FA, اس کے بعد 1 کوئی 2 بھی ہوگا, صحیح ہے, اس کا کچھ ایڈوانس ورژن بھی ہوگا, پھر اس سے کچھ ایڈوانس ورژن بھی ہوگا. ایسا ہے نا میرے بھائی؟ جس طرح انگلش میں ہم نے سیکھا تھا ABCDE, یہ سیکھا تھا نا بچوں ہم نے. اسی طرح بچوں یہ ABC کے آگے پھر ہم نے انگریزی بھی ماشاءاللہ سیکھ لی, ہم نے سینٹینس بنانا بھی سیکھ لیے سر, ایسے ہی ہے نا. پھر ہم نے انگریزی کو بولنا بھی سیکھا, پھر ہم نے انگریزی لکھنا بھی سیکھی. سر اس کی بیس کیا تھی بتائیں؟ اس کی بیس کیا تھی؟ وہ ABC جو ہم نے بچپن میں سیکھی تھی. سر ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے سر. اسی طرح بچوں ہم ابھی جو سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ویری ویری بیسک سبجیکٹ ہے. کیا ہے؟ یہ ہماری کوالیفیکیشن کا یہ ویری ویری بیسک کانسیپٹ, بیسک سبجیکٹ ہے. اس کا نام ہے جی فائنینشیل اکاؤنٹنگ 1. اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ نارملی لوگ کہتے ہیں سر حساب کتاب کرنے کو اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. اکاؤنٹنگ میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن نارملی جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سر یہ کیلکولیشن کرنا, حساب کتاب کرنا, اس کو ہم کیا کہہ رہی ہوتے ہیں جی اکاؤنٹنگ. نہیں, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے وقت آئے گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. اچھا ایک نا فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس, اس میں نا بچے کوسچن بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ہماری باڈی ہے CA, اس میں بھی بہت زیادہ پوچھتے ہیں جی, چونکہ ہم CA کو بھی پڑھاتے ہیں, اور ACCA میں بھی یہ بچوں کا نارمل کوسچن ہوتا ہے جی. وہ کوسچن یہ ہوتا ہے جی سر میرا تو میتھ اتنا اچھا نہیں ہے تو اب ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. نہیں, اس میں کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے بچوں, یہ میتھمیٹکس سے ہٹ کے چیز ہے. ہاں میتھمیٹکس کی کچھ بیسک سی چیزیں ادھر استعمال ہو رہی ہوں گی, لیکن بچے ڈر رہے ہوتے ہیں سر میتھمیٹکس ہمارا کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے, تو کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے. میری بات سمجھے سر؟ یہ کچھ اور ہے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ کچھ اور چیز ہے, بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے.
اگر ہم ڈیلی لائف کی ایگزامپل کو سامنے رکھ کے چلیں, اگر ہم کیا اس کا نام ہے تھوڑا کلاس کو انگیج بنا کے چل رہے ہوں گے, ہمارا انگیجنگ انوائرمنٹ ہو, تو یہ ویری ویری کیا ہے میرے بھائی, بولے شاباش, امپورٹنٹ تو ہے ہی, امپورٹنس کا تو میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا, یہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. کیا ہے سر, بھائی سمجھ آئی ہے بات میری جی. اب سر نمبر آف چیپٹرز اس کے کتنے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے, کتنے ہیں وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کر لوں گا آپ سے وہ کتنے ہیں. اچھا مختلف کتابوں میں مختلف ہیں, میں یہ بھی بتا دوں, اس لیے میں نے لکھے ہیں پھر میں نے ریز کر دی ہیں. مختلف بکس میں مختلف ہیں, ڈفرینٹ ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو اپنے نوٹس پرووائڈ کروں, ٹھیک ہے سر, اس کے حساب سے جیسے جیسے مجھے صحیح لگ رہا ہوگا وہ میں انشاءاللہ وہ آپ کو پرووائڈ کرتا جاؤں گا, پھر ہم دیکھ لیں گے کتنے چیپٹرز بنتے ہیں جی. صحیح ہے سر جی. ابھی بتا دوں گا نا تو ایسا ہوگا جی, کچھ بچے کہیں گے سر بہت زیادہ ہیں, کچھ کہیں گے کم ہیں. صحیح ہے سر, وہ نوٹس آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کرتے رہیں گے, وہ کوئی بہت زیادہ آپ کا لینتھی سلیبس نہیں ہے, شارٹ سلیبس ہے. کیا ہے, شارٹ سلیبس بٹ انٹرسٹنگ سر. اچھا اب ہمارا جو پیپر آئے گا نا سر FA1 کا, اس پہ تھوڑی بات کر لیں, وہ کیسا ہوگا بھائی. ہم نے جو چیز, اب دیکھیں کرکٹ پسند ہے آپ لوگوں کو, کرکٹ فٹسل فٹ بال آپ کو پسند ہوگا, کرکٹ آپ کو پسند ہوگی میرے بھائی. کرکٹ میں سنیے گا ذرا, ہمارا اوپوننٹ کون ہے, ہمارا اوپوننٹ کون ہے. اگر اوپوننٹ کا ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے حساب سے پریپریشن کرنا آسان ہو جاتی ہے, ایسا ہے نا. اگر اوپوننٹ کا پتہ نہ ہو, ہمارا میچ ہی اس کے اگینسٹ ہے, تو بھائی ہم اس پوائنٹ آف ویو سے پھر تیاری پریپریشن نہیں کر پائیں گے. جی ہم نے پریپریشن کی لیکن آگے جا کے پتہ چلا پریپریشن ہم نے کی زمبابوے کے اگینسٹ, لیکن آگے جا کے پتہ چلا آگے ہے جی میرے بھائی نیوزی لینڈ, آگے ساؤتھ افریقہ, آگے کیا آسٹریلیا کی ٹیم ہے. تو سر مشکل آئے گی نا, ہماری پریپریشن صحیح, اس کا مطلب نہیں ہے رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم نے جو پیپر اپنا اٹیمپٹ کرنا, جو ہمارا میچ ہے انشاءاللہ, جو ہمارا میچ ہے, اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس کے ساتھ ہے, وہ کس طرح کے ہم سے کوسچن پوچھیں گے, تو سر پھر ہماری تیاری انشاءاللہ رائٹ ڈائریکشن میں ہوگی. کیا میری بات سمجھیں گے سر ہمارا پیپر 2 آورس کا ہوگا. کتنے گھنٹوں کا ہوگا بچوں؟ 2 آورس کا. کتنے گھنٹوں کا پیپر ہوگا سر؟ 2 گھنٹوں کا. اور اس میں 50 ملٹیپل چوائس کوسچن ہوں گے, جسے آپ MCQs کہتے ہیں. Are you people familiar with MCQs? MCQs کیا ہوتے ہیں جی وہ کیا ہوتے ہیں بچوں؟ ہمیں 4 آپشنز دیے جائیں گے and we have to select one option. ٹھیک ہے جی, جو اپروپریٹ ہوگا, جو سب سے بہتر ہوگا. سر ایسے ہی ہے, ایک اسٹیٹمنٹ دی جائے گی, اس کے 4 آپشنز ABCD, 4 آپشنز ہوں گے. کتنے آپشنز ہوں گے سر؟ 4 آپشنز ہوں گے. کیا میری بات سمجھیں سر؟ اس میں سے ہم نے ایک سلیکٹ کرنا ہوگا. میری بات سمجھیں سر؟ اچھا یہ کتنے ہوں گے بولیں شاباش, یہ 50 ہوں گے. کیا ہوں گے سر؟ 50. بات سمجھ آئی سر؟ پیپر سمجھ آیا, پیپر پیٹرن کیا ہوگا؟ 50 MCQs. ٹائم کتنا ہوگا سر؟ 2 گھنٹے. اگلی بات دی, اب بہت فوکس چاہیے آپ کا سر, بہت فوکس چاہیے سر. یہ جو FA1 کا پیپر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, جیسے میں نے ایگزامپل دی تھی ABC کی, اب دیکھو نا ABC سیکھی, آگے کتنی چیزیں مزید سیکھ لیں. یہ پیپر ہمارا بیسک پیپر ہے. کیا ہے سر؟ اس پیپر میں اگر ہماری بیس میرے چاند اچھی بن گئی تو یہ ہمیں ہیلپ کرے گا کس میں میرے بھائی؟ آن گوئنگ پیپرز میں, جو آگے آنے والے ایڈوانس لیول کے پیپر ہیں. کیا میری بات سمجھے ہیں سر کیا بات سمجھ آئی ہے سر؟ یہ فاؤنڈیشن ہے, فاؤنڈیشن بیس کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ اگر میں کلاس میں, میری ویسے کوشش ہوگی میں کلاس میں کوئی ایسا ورڈ نہ بولوں جو کہ زیادہ ٹیکنیکل ہو تو میں ایکسپلین کر دوں گا. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں. فاؤنڈیشن کسے کہتے ہیں بچوں؟ بیس کو. یہ بیس ہوگا آپ کا. اس سے نیکسٹ لیول کا پیپر ہے FA2 کا. کس کا میرے بھائی؟ FA2 کا. ابھی جو ہے نا, ابھی ہم 2 سبجیکٹس پڑھ رہے ہوں گے. کتنے سبجیکٹ سر؟ ایک MA1 کا پیپر پڑھیں گے اور ایک پڑھیں گے FA1 کا. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ کیا میری بات سمجھے؟ پھر نیکسٹ لیول پہ جا کے انشاءاللہ جب ہم اپنا پیپر دے دیں گے, کلیئر کر لیں گے, پھر ہم مزید انشاءاللہ پیپر پڑھیں گے MA2 اور FA2. یہ کالج انشاءاللہ آپ کو پراپر پلان دے دے گا. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم نے اپنے پیپر جو ہیں یہ ٹائملی پاس کرنے ہیں, اس ٹائم میں یہ پیپر پاس کرنا, اس ٹائم پہ یہ پیپر پاس کرنا. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں سر آپ؟ اگر ٹائم نہیں ہوگا, اگر رائٹ ڈائریکشن نہیں ہوگی تو سر پھر ریزلٹ بھی فروٹفل نہیں آئیں گے. میری بات سمجھیں سر آپ نے جانا ہے, آپ فار ایگزامپل ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہیں, آپ نے جانا ہے سر جی ٹھوکر پہ جانا ہے. اگر ہمیں رستے کا ہی نہیں پتا ہوگا, کیا ہم پہنچ پائیں گے؟ بتائیں شاباش, کیا میرے بھائی ہم پہنچ پائیں گے؟
اگر میں آپ سے کہوں, آپ مجھ سے پوچھیں سر ٹھوکر کا راستہ کتنی دیر کا ہے, میں مثال دے رہا ہوں آن لائن والوں, یہ میں کہتا ہوں جی اس پہ آپ کو ادھر سے ادھر جانے تک 15 منٹس لگیں گے. کتنے منٹس؟ لیکن اگر آپ 15 منٹس گھومتے رہیں, آپ کے سر میں نے تو 15 منٹ گھوم لیا لیکن پہنچا بھی میں نہیں ہوں. سر اس لیے نہیں پہنچے چونکہ ہماری ڈائریکشن, بولے شاباش, صحیح نہیں ہے, چونکہ ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. کیا میری بات سمجھے سر؟ جی, یہ پیپر ہماری بیس بنے گی کس پیپر کی؟ FA2 کی, جو اس سے نیکسٹ والا پیپر ہے. پھر اس سے جو نیکسٹ والا پیپر ہے وہ کیا ہے؟ FF. وہ کیا ہے بچوں؟ پھر اسے F3 بھی کہتے ہیں. یہ ACCA کا تیسرا پیپر ہوگا F3 FFA. پھر اس سے نیکسٹ لیول کا پیپر کیا ہوگا جی؟ F7. کیا ہوگا جی؟ پھر اس سے نیکسٹ لیول کا پیپر کیا ہوگا جی؟ یہ اسٹریٹجک بزنس رپورٹنگ. کیا میری بات سمجھے ہیں سر؟ میری بات سمجھے ہیں سر؟ جی, کیا آپ کو سمجھ آئی اس پیپر کی امپورٹنس کی؟ یہ پیپر کہاں کہاں استعمال ہوگا, یہ جو ہم نے بیس پڑھی ہوگی 1 2 3 4. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ اس کے بعد ایک ہمارا سبجیکٹ آئے گا آگے جا کے ACCA میں, آڈٹ کا. کس کا؟ تو آڈٹ اکاؤنٹس کا ہی کرتے ہیں, تو اس میں بھی کسی نہ کسی حد تک یہ پیپر استعمال ہو رہا ہوگا. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ تو یہ آپ کی بیسکس ہیں. کیا ہیں بچوں؟ بات سمجھے سر؟ کیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اور میری جو الحمدللہ اسپیشلائزیشن ہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پیپرز کی ہی ہے. میں CA میں بھی یہی پیپر پڑھا رہا ہوتا ہوں جی, ٹھیک ہے جی, اور ادھر بھی یہی والے پیپر انشاءاللہ آپ کو میں پڑھاؤں گا. صحیح ہے سر؟ جی, یہ ٹھیک ہے سر. اچھا جی میرے بھائی, ابھی تو انشاءاللہ ہمارا یہ سٹارٹ ہوا نا FA1, پھر انشاءاللہ آگے اللہ نے چاہا تو. اچھا میرے بھائی, اب ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں لیکچر پلان پہ. کیا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہماری کلاس ایک ویک میں کتنے دن ہونی ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہونا چاہیے سر؟ یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک دن کا جی کلاس ہونی ایک دن, یہ تو ڈسپلن ہی نہیں ہے پھر. کیا میری بات سمجھ پائے ہیں؟ جی میرے بھائی, ہماری کلاس 5 days a week ہوگی. لوشے 2 چھٹیاں. کتنی چھٹیاں بھائی؟ اب مسکراہٹ آئی ہے آپ کے چہروں پہ. کتنی چھٹیاں بچوں؟ 2 چھٹیاں. اچھا یہ چھٹیوں کی بات پہ خوش کیوں ہوتے ہیں اتنا ہم؟ اچھا وہ 2 چھٹیاں کیوں ہیں بھلا؟ تاکہ جو ہم نے ویک میں پڑھا ہم انشاءاللہ اس کو کیا کر لیں؟ ریوائز کر لیں. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ اور جدھر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی, مجھے پتا ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں, ہارڈ ورکر ہیں, جدھر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی ہم کبھی کبھی سیٹرڈے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بلا لیں گے. ٹھیک ہے سر؟ جدھر ہمیں لگا ہمیں پریکٹس زیادہ کرنی چاہیے کوئی ایگزام کے قریب آ کے. کیا میری بات سے ایگری کرتے ہیں سر؟ سر ایسا ہونا چاہیے سر, ایفرٹ آپ کو بھی کرنی چاہیے, مجھے بھی کرنی چاہیے سر. ایسا ہی ہے نا؟ اگر دونوں میں سے کسی, اچھا ایفرٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا, نہیں, انشاءاللہ اگر آپ جو کلاس میں کروایا اس سے گھر جا کے اگر آپ 45 منٹس دے دیں گے نا, کتنے 45 منٹس دے دیں گے اس سبجیکٹ کو, اتنا دے دیں گے. آپ میٹرک میں اس سے زیادہ پڑھتے رہے ہیں, آپ میٹرک میں مجھے پتا اس سے زیادہ پڑھتے رہے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں آپ FA1 اور کبھی کبھی شاید گھنٹہ ہو جائے, کبھی 45 منٹس بھی نہیں, 30 منٹس 25 منٹس, شروع میں ذرا بیس بنے گی, شروع میں تھوڑی بیس بنے گی. تو اگر آپ 45 منٹس دے دیں یا کبھی 1 اور دے دیں گے اتنا, انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس سے ایک تو ہماری بیسکس بہت اچھی بن جائیں گی, دوسرا کیا ہوگا سر, ہمارے آگے آنے والے جو سبجیکٹس ہیں, جو FA2 ہے, FFA ہے, F7 اسٹریٹجک بزنس رپورٹنگ, دیکھو جب بنیاد صحیح ہوتی ہے نا بچوں, آپ نے گھر بنانا ہے. کیا کرنا ہے سر؟ گھر بنانا. تو سر جب آپ نے گھر بنانا, اگر بیس ہی صحیح نہیں ہے, کیا اپر فلور صحیح بنے گا؟ بتائیں, کیا فرسٹ فلور سیکنڈ فلور صحیح بنے گا؟ نہیں. جب آپ کی بیس ہی صحیح نہیں بنی تو مجھے بتائیں کیا آگے آنے والے سبجیکٹ صحیح ہوں گے آپ کے؟ نہیں. کیا بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اچھا اتنا کر لیں گے, اتنا ٹائم دے دیں گے, اتنا ٹائم تو آسانی سے دے دیں گے نا آپ انشاءاللہ, میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا آپ پہ انشاءاللہ. کیا میری بات سمجھے؟ کوشش کریں گے کلاس میں ہی ہم انشاءاللہ اتنی پریکٹس کر لیں, کلاس میں ہی اس طرح ہم اپنا لیکچر پریپیئر کریں, لیکچر تیار کر کے آؤں میں اور ڈیلیور ایسے کروں کہ آپ کو کلاس میں انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, رٹا شٹا نہیں میں لگوا رہا ہوں گا. کیا میری بات سمجھیں آپ؟ کانسیپچولی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ہاں کسی جگہ پہ شروع کے سٹارٹنگ لیکچرز میں کبھی آپ سے کہوں گا یہ بات میں 2 دن بعد ایکسپلین کروں گا. جب ہم نے ABC لکھی تھی ABC, تو ہمیں اس کی لاجک شاید نہیں پتا تھی. اب ماشاءاللہ ہمیں سب کچھ ہی پتا, بولنا بھی آتا ہے, لکھنی بھی آتی ہے. کیا ایسا ہی ہے سر؟
اسی طرح شروع میں کبھی کبھی میں کہوں گا اس کا ایڈوانس لیول FA2 میں جا کے ہم پڑھیں گے, اس سے ایڈوانس لیول FFA میں کیا میری بات سمجھے ہیں؟ سمجھے میرے بھائی؟ جتنی ضرورت ہوئی انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو میں کیا کروں گا, ایکسپلین کروں گا, مشکل نہیں کریں گے انشاءاللہ بات. سر کانسیپٹ ڈیلیورنس بائی یوزنگ ڈیلی لائف ایگزامپلس. جی میرا تو یہ ماننا ہے اگر اسٹوڈنٹس کو ڈیلی لائف کی ایگزامپل, روز مرہ کی ایگزامپل جو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ ایگزامپل دی جائیں تو کانسیپٹ بہت آسانی کے ساتھ انہیں سمجھ آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے میرے بھائی, اگر ہم پریکٹیکل لائف کی ایگزامپلس لیں تو میرے بھائی کانسیپٹ ہمیں انشاءاللہ بہت آسانی سے کیا آ جائے گا, سمجھ آ جائے گا, کلیئرٹی آئے گی. کیا آئے گی سر؟ جی سر. اس کے بعد اب جس طرح آج ہماری کلاس ہوئی, اب جو کل آنے والی کلاس ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں نیا ٹاپک شروع کروں گا. میری کوشش ہوگی میں پہلے پچھلا کیا کروں, ریوائز کرواؤں. جب تک ہماری تسلی نہیں ہوگی ہم ریوائز کرتے رہیں گے. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ سمجھے سر؟ کیوں ریوائز کریں گے بھلا؟ تاکہ ہمارے کانسیپٹس اسٹرانگ ہو جائیں, کلیئر ہو جائیں. ڈن سر؟ ڈن بچوں؟ آن لائن والو آپ بھی میرے ساتھ ہیں نا, یا میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں؟ جی میرے بھائی. اس کے بعد کلاس میں انشاءاللہ انف پریکٹس کریں گے. کیا کریں گے سر؟ جی ٹولز. ہر پروفیشنل کے پاس کیا ہوتے ہیں بچوں؟ ٹولز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بچوں؟ ٹولز ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس ٹولز کیا ہوں گے؟ ڈاکٹر کے پاس کیا ہوں گے بچوں ٹولز؟ بتائیں. وہ میکینک تو نہیں ہے, گاڑیاں تھوڑی اس نے صحیح کرنی ہے. ڈاکٹر کے پاس ٹول کیا ہوں گے بچوں؟ اس نے آپریٹ کرنا, وہ اوزار اس کے پاس ہوں گے. آپ کبھی میکینک کے پاس کیا ہوں گے, گاڑی کا میکینک, بائک کا میکینک, اس کے پاس ڈاکٹر والے اوزار نہیں ہوں گے. اس نے کون سا آپریٹ کرنا ہے انسانوں کا؟ میرے بھائی اس کے پاس اپنے ٹولز ہوں گے. ایک اچھے اکاؤنٹنٹ کے پاس کیا ہونا چاہیے سر؟ موبائل نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں موبائل آپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. کیا ہونا چاہیے؟ کیلکولیٹر. کیا ہونا چاہیے سر؟ سر وہ تو موبائل کے اندر ہے. نہیں سر, ہمیں موبائل کے اندر والا کیلکولیٹر نہیں چاہیے, ہمیں ایکسٹرنل کیلکولیٹر چاہیے. کیا چاہیے سر؟ وہ آپ کوئی سائنٹیفک کیلکولیٹر پرچیز کر لیجیے گا. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے سر, کوئی سائنٹیفک کیلکولیٹر کیا کر لیجیے گا, پرچیز کر لیجیے گا. ٹھیک ہے سر؟ لیں سر. اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہائی لائٹر چاہیے. کیا چاہیے؟ تاکہ امپورٹنٹ چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں. کیا میری بات سمجھ آئی سر آپ کو؟ اور سر ہمیں کیا چاہیے تو خیر بہت کچھ, لیکن فی الحال یہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سیپریٹ رجسٹر چاہیے. کیا چاہیے سر؟ سیپریٹ رجسٹر چاہیے. کیا چاہیے سر؟ جی ریلیونٹ نوٹس یا ہمیں بک چاہیے. کیا چاہیے میرے بھائی؟ ریلیونٹ نوٹس یا کیا چاہیے میرے بھائی؟ بولیں شاباش. ریلیونٹ نوٹس یا کیا چاہیے بولیں؟ جی ریلیونٹ ہمیں نوٹس چاہیے یا کیا چاہیے بولیں شاباش؟ بک چاہیے. وہ کیا ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے سر. ہم کہاں سے پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے, انشاءاللہ ساتھ ساتھ. سر اب اسٹڈی نوٹس کیا ہمارے ہوں گے, یہ ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اسٹڈی نوٹس کیا ہوں گے؟ اب ذرا یہ فوکس سے بات سنیے گا. ہمارے اسٹڈی ریسورسز کیا ہوں گے؟ میں کوشش کروں گا آپ کو نا, ایک تو ہے یہ ACCA آفیشیل اپروڈ بک, یہ ہے اسٹڈی ہب. کیا ہے بچوں؟ اسٹڈی ہب. کیا ہے بچوں؟ یہ ACCA نے اپنا کوئی مٹیریل ادھر شیئر کیا ہے. اس کی لینگویج تھوڑی مشکل ہے. کیا ہے؟ مشکل سے سمجھ آئے گی. ہم کیا کریں گے بچوں, کوشش میں یہ کروں گا آپ کو اپنے نوٹس پرووائڈ کروں. کیا کروں؟ آپ کو کیا کروں؟ اپنے نوٹس پرووائڈ کروں. کیا کروں سر؟ میں اپنے نوٹس پرووائڈ کروں. کیا میری بات سمجھ پائے ہیں؟ اپنے کیا کروں بچوں؟ نوٹس, تاکہ چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہوں. کیا ہوں بچوں؟ انڈرسٹینڈیبل. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, ہم CA کو بھی پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی ہماری اپنی بکس ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ بچے بڑا کیا اس کا نام ہے جی, آسانی کے ساتھ باتوں کو سمجھ لیتے ہیں. ہم ادھر بھی انشاءاللہ یہی والا کام کر رہے ہوں گے. کیا میری بات کو سمجھ پائے ہیں سر؟ صحیح ہے سر. اچھا اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو ACCA کا سلیبس ہے میرے بھائی. بھائی بات سمجھے ہیں جی میرے بھائی؟ ہمارے ویکلی ٹیسٹ ہوں گے. کیا ہوں گے جی؟ ایک ویک میں کم از کم ایک ہمارا ٹیسٹ ہوگا. کم از کم کیا ہوگا سر؟ وہ تو کمپلسری ہے, اور ضرورت محسوس ہونے پر مزید ٹیسٹ بھی آپ کا لے لیا جائے گا, لیکن وہ ایڈیشنل ہوگا. کیا ہوگا؟
وہ اس کا کیا کریں گے, ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے, آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا, آپ اپنی کمفرٹ کے حساب سے ایک ہوگا ویک, وہ تو آپ کو ڈے بھی بتایا جائے گا, ٹائم بتایا جائے گا, وہ تو آپ نے دینا ہی ہوگا نا, وہ تو آپ نے ٹیسٹ دینا ہی دینا ہے. دوسرا یہ ہوگا ضرورت محسوس ہونے پر آپ کو ایک ایڈیشنل چیپٹر کا بھی ٹیسٹ دیا جائے گا, جو چیپٹر زیادہ انپورٹنٹ ہوگا, وہ اس کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا میرے چاند؟ ٹائم, کہ یار آپ 2 دن میں 3 دن میں اس ٹیسٹ کو دے دو, ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے. اس سے کیا ہوگا, ہماری پرفارمنس اور انشاءاللہ انکریز ہو رہی ہوگی. کیا میری بات سمجھ پائے ہیں سر کیا میری بات سمجھ پائے ہیں سر؟ اپروکسیمیٹلی ہمارے 10 یا 11 جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ ہوں گے ویکلی. اچھا, اس سے زیادہ انشاءاللہ ہو سکتے ہیں, وہ میں نے جیسے بتایا ضرورت محسوس ہونے پر ہم آپ کو مزید ٹیسٹ پرووائڈ کر دیں گے, اور کیا اس کا نام ہے جی, وہ انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیں گے, 2-3 دن میں آپ کر لیں, صحیح ہے, سالو کر لیں. اس کے بعد میرے بھائی اس ٹیسٹ کی ڈسکشن بھی کریں گے, تاکہ آپ کو اپنی غلطیوں کا کیا پتہ چلے, اندازہ ہو. کیا ہو بچوں, آپ دیکھیں جی یہ چیز میں نے غلط سوچی, یہ چیز میری غلط ہے, پرفارمنس ایسے انکریز ہوگی, انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اچھا, ٹیسٹ پہ نمبر کم ہیں زیادہ ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ہماری پرفارمنس انکریز ہوتی رہے گی. کیا میری بات سمجھے ہیں سر کیا بات سمجھ رہے ہیں سر؟ ایک ہمارا پھر کمپریہنسو موک ہوگا. موک کیا ہوتا ہے سر؟ جیسے ہم نے پیپر دینا نا, جیسے ہم نے کیا کرنا بچوں, پیپر دینا ہے, پیپر جس طرح کا آنا ویسا کہ ہمارا موک ہو جانا چاہیے, اسی پیٹرن پہ. ہم کلاس میں بھی انشاءاللہ اسی پیٹرن پہ کوسچن ڈسکس کر رہے ہوں گے, لیکن کیا اس پیٹرن پر کمپریہنسو ہمارا موک ہونا چاہیے, تاکہ ہم پیپر کے لیے کیا ہوں میرے بھائی, بولیں شاباش, تیار ہوں. بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ جی میرے بھائی؟ اب ایک چھوٹی سی بات ذرا میں آپ سے ڈسکس کر لوں, اسٹوڈنٹ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات ضروری ہے نا بھائی سمجھنا. وائی اسٹوڈنٹ فیلز, اسٹوڈنٹ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا میری بات سمجھ پا رہے ہیں سر؟ یہ باتیں اگر ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ اگر یہ والے کام نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پیپر کیا ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا. کیا یہ باتیں, آپ مجھے بتائیں, کیا یہ باتیں آپ کے لیے ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ آن لائن والوں آپ بھی بتاؤ شاباش, کیا یہ باتیں ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں شاباش. ریلیونٹ ہے. یہ جو باتیں لکھی ہیں یہ باتیں ہم نے نہیں کرنی. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ کیا میری بات سمجھے ہیں اور سمجھ رہے ہو جی؟ یہ جو باتیں لکھنے کی کوشش کی, یہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ ہم نے لکھنے کی کوشش کی. ایک بندہ نا درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور جس ٹہنی پہ بیٹھا تھا اسی کو کاٹ رہا تھا. تو کوئی بندہ آگے سے گزرا, کوئی عقل مند, اس نے کہا بھائی یہ تو آپ نیچے گر جاؤ گے. اس نے کہا یار ہمیں مار رہا ہے, یار یہ ہمیں مار رہا ہے, بول رہا ہے یار یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, یہ تھوڑا سا کھسک گیا, ایسے ایسے بول رہے ہیں. میرے بھائی وہ ٹہنی کاٹتا رہا. تو وہ جس ٹہنی پہ بیٹھا تھا وہ ٹہنی جب کاٹ دی تو وہ نیچے گر گیا. اب جب نیچے گرا, بھائی ان کو تھوڑا سا ذرا ان کو کہتے ہیں ذرا. اچھا, اب میرے بھائی جب وہ نیچے گرا تو اسے کہا یار یہ وہی بندہ تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ یار اگر تم یہ والا کام کرو گے نا تم نیچے گر جاؤ گے. اس نے کہا, وہ اس کے پاس بھاگا مرشد جی, میں آپ کیا اس کا نام ہے جی, آپ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو میرے بھائی وہ کہتا ہے یار پہنچا کوئی نہیں ہوں میں اتنا, یہ تو بڑی کامن سینس ہے. کیا ہے کہ تم جو حرکت کر رہے تھے اس حرکت کا نتیجہ یہی ہونا تھا. میں نے تمہیں اپنے تجربے کی بیس پہ, ایکسپوجر ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ بات بتائی ہے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ جو باتیں ادھر لکھنے کی کوشش کی ہے نا سر, یہ کوئی تھوڑے بہت ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کیوں فیل ہوتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس انٹریکشن ہوتا ہے سر, اسکپنگ کلاسز اینڈ اگنورنگ گائیڈ لائنس. کلاسز اسکپ کر دی, پھٹا, کلاس میں نہیں آئے, کلاس میں آئے نہیں ہے, دل نہیں کیا. بچے کہتے سر وہ میرے نا سر میں درد تھا نہیں سا تھا, مجھے لگ رہا تھا میری طبیعت سی خراب ہے, سر میرا دل سا نہیں کر رہا تھا. یہ جو سا اور سی ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے بچوں, ختم کرنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر تھوڑا بہت مسئلہ ہو بھی پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کلاس میں آئیں. نہیں دیکھو نا, کلاس اگر ہم نہیں لیں گے کیا ہمارے کانسیپٹس بن پائیں گے؟ نہیں. آپ مجھے خود بتائیں, ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں آپ, اگر ہم کلاس نہیں لیں گے کیا ہمارے کانسیپٹس بنیں گے؟ نہیں سر, مسئلہ ہوگا نا سر ایسا ہی ہے سر, مسئلہ ہوگا. وہ بات سمجھ رہے ہو؟ نیکسٹ سر, تو یہ کام نہیں کرنا. اور جو انسٹرکٹر آپ کو بتا رہا ہے, آپ کے ٹیچر آپ کو بتا رہے ہیں, بھائی ہم نے اس بات کو انشاءاللہ مان کے چلنا ہے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے سر, بڑی سمپل سی بات ہے سر. وہ بھی تو ادھر سے اٹھ کے ادھر آئے ہیں نا. کل کو انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے, آپ کے اس کا نام اپنے پیپر پاس کر لیں گے, تو آپ کسی لیول پہ پہنچ جائیں گے, پھر انشاءاللہ ادھر آپ کھڑے ہوں گے. کیا میری بات سمجھے ہیں سر؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو.
کیا میری بات سمجھ پائے ہیں سر؟ اور بھائی بات سمجھے ہیں، اس لیے جو بندہ آپ کو باتیں بتا رہا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہے ہیں، ہم نے بات کو مان لینا ہے. کیا کرنا ہے سر؟ جی آگے، لیک آف سیریسنس اینڈ پلاننگ. لیک آف سیریسنس اینڈ پلاننگ. ہم کبھی کبھی سیریس ہی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں یار اچھا یہ تو پیپر ہے بس پاس ہو ہی جائے گا یار، اتنی ایفرٹ نہیں کرنی. نہیں 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 میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. کیا میری بات سمجھے ہیں؟ ہمیں سیریس ہونا پڑے گا. اچھا سیریس کا مطلب یہ نہیں ہے کلاس کے اندر آپ سیریس ہی شکل بنا کے بیٹھ جانا. سر آپ نے کل کہا تھا میں اب سیریس ہوں بہت زیادہ، میں نے نا اب سیریس ہے رہا کرنا ہے، میں نے ایسے ذرا غصے سے ہی دیکھنا ہے. یہ سیریس یہ نہیں ہے. سیریسنس کا مطلب ہے اپنی لائف میں ڈسپلن لے کے آنا. کیا لے کے آنا چاند؟ کمٹمنٹ شو کرنا. کیا کرنا سر؟ ڈیڈیکیشن شو کرنا کہ میں کر لوں گا کر لوں گا. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا، اکثر آپ نے رونالڈو کا نام سنا ہوگا، میسی کا نام سنا ہوگا، آپ نے وراٹ کوہلی کا نام، بابر اعظم کا نام سنا، ٹنڈولکر کا نام سنا، آپ نے انضمام الحق کا نام سنا. بھائی ایسا ہے نا؟ ایسا ہے نا سر؟ ان لوگوں کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں. یہ پلیئر تو اچھے ہیں ہی ہیں. کیوں اچھے ہیں؟ انہوں نے کئی سال لیگیسی کو مینٹین کیا. کیا کیا؟ کنسسٹنٹ رہے. کیا رہے؟ یاد رکھنا بچوں ہمیشہ زندگی میں ایک بات، لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں جو زندگی میں جنہوں نے کنسسٹنسی شو کی ہو. کیا کی ہو؟ کمٹمنٹ شو کی ہو. کیا شو کی ہو بچوں؟ ڈیڈیکیشن سے کام کیا ہو. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بغیر ڈیڈیکیشن دکھائے، بغیر کمٹمنٹ دکھائے، ان کو کوئی لوگ یاد بھی نہیں کرتے. کیا میری بات سمجھے ہیں بھائی؟ کیا باتیں سمجھ آ رہی ہیں سر آپ کو؟ سر کہتا جی رانگ پرائرٹیز، ڈسٹریکشنز ہیں زندگی میں. آپ پتہ نہیں کیا کیا ڈسٹریکشنز ہیں، پتہ نہیں اب کیا کیا ڈسٹریکشنز ہیں جی. ابھی وہ ایک کلاس کو میں پڑھا رہا تھا تو وہ انہیں میں سکھا رہا تھا جی کہ ہم نے غلط ریکارڈنگ کر دی. کیا کر دی سر؟ غلط ہم نے ریکارڈنگ کر دی. اب وہ میں نے انہیں ایگزامپل دی، میں نے کہا غلط ریکارڈنگ کیوں کی؟ میں نے کہا وہ دیکھیں نا ڈسٹریکشنز بہت زیادہ زندگی میں ہیں. موبائل سامنے تھا، ہم اکاؤنٹنگ کر رہے تھے اور سر اوپر سے سنیپ آ گئی. آپ نے کہا یار یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ذرا دیکھ لوں جلدی سے یہ سنیپ کہاں سے آئی ہے کسی. آپ نے کہا یہ ذرا فوراً دیکھ لوں. ابھی 3 منٹ گزرے ایک اور سنیپ آ گئی. اور بھائی بات میری سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ سر اسی میں ہی ہمارا کیا اس کا نام ہے ٹائم لگ رہا ہے. یہ ڈسٹریکشنز کو ہمیں تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا زندگی سے ٹوٹو پارٹیز ختم کر دو، انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو، لیکن پرائرٹیز سیٹ کریں. کیا کریں؟ یہ میرے اسٹڈی کا ٹائم ہے، یہ میرے گھر کے کام کرنے کا ٹائم ہے، یہ میرا کیا اس کا نام ہے جی ہلا گلا ٹٹو پارٹیز حلال وے میں جو بھی، یہ میرا کرکٹ کھیلنے کا ٹائم، میرا فٹسل کھیلنے کا ٹائم. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے میرے بھائی بات؟ لیکن سارا دن تو ٹٹو پارٹیز نہیں اچھی لگتی نا. اچھا جی، اگنورنگ انسٹرکٹر گائیڈ لائنس. 2 کان ہیں. کتنے کان؟ ایک کان ہے میرے بھائی ادھر سے بات کو سنا دوسرے سے نکال دیا. یہ 2 کان اس لیے دیے ہیں اللہ نے؟ نہیں، اس لیے دیے ہیں بھائی ادھر سے سنے ادھر محفوظ کرنے. کیا کر لیں میرے بھائی؟ بھائی ایسے ہی ہے نا، یہ تو نہیں نا ایک کان دیا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا چلو جی. بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. سنے اس کو محفوظ کر لیں، ادھر سے سنے ادھر سے باہر نہ نکلے دیں، باہر نہ نکلے بات. بھائی بات سمجھے ہیں اور صحیح ہے میرے بھائی جی. بات کو مان کے چلنا ہے، ماننے میں اللہ نے خیر رکھی ہے. ٹھیک ہے بھائی جی. مسنگ ٹیسٹ ہی نہیں دینے، ٹیسٹ ہی نہیں دینے. وہ کوئی بات نہیں، مجھے تو چیزوں کا پتہ ہے بس ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے لیکچرز کی ٹیسٹ. آپ کی ایویلیویشن کیسی ہوگی میرے بھائی؟ بتائیں شاباش بتائیں. ایک بندہ جو کہتا ہے میں بڑا تیز دوڑتا ہوں، میری رننگ بڑی تیز ہے، میں جی اتنے منٹ میں نا اتنے کلومیٹرز کر لیتا ہوں. اسے کہتے ہیں یار چلو کیا اس کا نام ہے ذرا کمپٹیشن کرتے ہیں نا. وہ کہتا ہے نہیں یار میں خود ذرا کمفرٹیبل ہوں اکیلا ہی. اکیلا بندہ ریس لگا رہا ہے کہ جیت رہا ہے، فرسٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے اکیلا جو ہے میرے بھائی. اسی طرح جب تک بچوں ہم ٹیسٹ نہیں دیں گے کیا سیلف ایویلویٹ کر سکیں گے خود کو؟ نہیں. تو ٹیسٹ دینا کیا ہوگا بچوں؟ ہمیں پتہ چلے گا ہماری مسٹیکس کیا ہیں، ڈسکشن ہوگی، کانسیپٹس بہتر ہوں گے، مزید اس پہ کام کر لیں گے. کیا میری بات سمجھ پائیں ہیں سر؟ لو کانفیڈنس اینڈ انکنسسٹنسی. لو کانفیڈنس کا مطلب کیا؟ چیزیں سمجھ بھی آ رہی ہیں، لیکچر بھی لے رہے ہیں، ٹیسٹ میں بھی اچھے نمبر آ رہے ہیں، بچے کہتے ہیں سر پھر بھی کانفیڈنس نہیں آ رہا. بھائی یہ تو کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ اندر کی ایک آواز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بچوں؟ کہ میں انشاءاللہ کر لوں گی یا کر لوں گا. تو آپ نے ہمیشہ بچوں خود پہ یقین رکھنا ہے. سیلف بلیف بڑا امپورٹنٹ ہے زندگی میں. کانفیڈنس. ایک بندہ پہلے ہی ہارا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کبھی وہ میچ جیتے گا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا
جو دو ٹیمز آپس میں جب کھیلنے جاتی ہیں نا تو ایک ٹیم کے کیپٹن کا جب کانفیڈنس ہی بڑا لو ہو, شیک ہو, ایسا مرجایا مرجایا لگ رہا ہے, ڈرا ڈرا لگ رہا ہے, مجھے بتاؤ چانسز کیا ہیں وہ ہار جائے گا. کیا میری بات سمجھے ہیں سر جی؟ کیا میری بات سمجھ پائے ہیں جی؟ میں اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں اس کی, ادھر دیکھیں. ایک بندہ, یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جی, ہمارے تو یہی خیر لوکلی یہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے جی, انڈر گراؤنڈ سسٹم تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ یہ نا جب لائٹ خراب ہوتی ہے, ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے, تو ایک بندہ اوپر چڑھا, صحیح ہے جی, اس کو صحیح کرنے کے لیے. اب وہ پہلے ہی ڈر رہا ہے بیچارہ, پتہ نہیں یار کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو بھیا وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے یار آپ پائن تسی دودھ منگوا لو, تھوڑا سا دودھ منگوا لو. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتا ہے مجھے تو کرنٹ پڑنا ہی پڑنا ہے. یعنی اس نے پہلے نیت بنائی ہوئی ہے کہ یار مجھے کرنٹ پڑنا ہی پڑنا ہے. تو میرے بھائی جب ہماری اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا, ہم کیا اس کا نام ہے میرے بھائی, ایسے کانفیڈنس ہمارا شٹر ہوا ہے, تو مجھے پتا ہے ہم زندگی میں کچھ کر سکیں گے؟ جو نیت ہم پہلے دن لے کے آئیں گے بچوں, اس نیت پہ وہ کانفیڈنس والی نیت ہونی چاہیے. کیا میری باتوں کو سمجھ پا رہے ہیں سر؟ سیلف بلیو از ویری امپورٹنٹ. آگے سر, انسٹرکشن فار فزیکل اسٹوڈنٹس. اچھا مجھے ایک بات بتائیں بھائی, ایک بات بتائیں ذرا, ایسی ذرا ریگولر رہنا نا انشاءاللہ, پنکچر رہنا ہے, ہم نے چھٹیاں نہیں کرنی انشاءاللہ, ٹھیک ہے بچوں؟ مجھے بتائیں کیا بہت سارے ہمارے بزنس تو نہیں چل رہے کہیں؟ بتائیں ذرا شاباش. ہمارے کہیں بہت سارے بزنس ہیں کہ 5-7 بزنس چل رہے ہیں, اگر کوئی 2-3 منٹ موبائل نہ دیکھا تو بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ آن لائن والوں آپ نے بھی بتانا جو آن لائن لیکچر لے رہے ہیں, بتائیں شاباش. نہیں نا, ایسا نہیں ہے نا, ایسا نہیں ہے نا بچوں. اس کا مطلب ہے اگر تھوڑی دیر موبائل سائڈ پہ رکھیں گے, سیل فون, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہاں بہت زیادہ یہاں کیا اس کا نام ہے, بڑے سارے ڈیسیجن ایسے ہیں جو کیا اس کا نام ہے جی پرائم منسٹر نے ہمارے ساتھ کرنے ہیں. اگر ہم نے رپلائی نہ کیا واٹس ایپ پہ تو وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا, وہ پورے پاکستان پورا کیا اس کا نام ہے جی اکانومی کا سسٹم ہی ہل کے رہ جائے گا. بھئی ایسا تو نہیں ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا بچوں. پھر اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا تھوڑا اس کو سائڈ پہ کر کے ہم لیکچر غور سے سن لیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں سر آپ؟ روزانہ پڑھنا ہے یہ تو, اس پہ تو بات ہوگی نا. کہتا ہے جی مسٹ اٹیمپٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیک, ٹھیک ہے, یہ تو ڈسکشن لازمی لینی ہے, اس پہ بھی ہماری بات ہوگی. یہ میرے بھائی فزیکل اسٹوڈنٹس کے لیے بات تھی. اب آن لائن والے اسٹوڈنٹس آ جائیں. مشورہ ہے, باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے. مشورہ ہے, باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے میرے بھائی. اب مشورہ یہ ہے, لیپ ٹاپ یا جو پی سی ہوتا ہے اس پہ لیکچر لے لیں. اس پہ ڈسپلے ذرا زیادہ, آپ کو پتہ ہے براڈر ڈسپلے آ رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سیل فون. ہاں اگر آپ کے پاس موبائل ہے قباحت کوئی نہیں ہے, لیکن پھر ایک بات کا خیال کرنا ہے. اب موبائل پہ آپ نے انسٹا بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, ٹک ٹاک بھی ہے میرے بھائی, اسنیپ بھی ہے, دھڑا دھڑ آ رہی, تو وہ تو بھائی ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں. یا پھر نوٹیفیکیشن آف کر دیں. کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ نوٹیفیکیشن آف کریں. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ نہ ہو کہ آپ لیپ ٹاپ یا پی سی پہ لیکچر لے رہے ہو تو ساری چیزیں ادھر بھی آ رہی ہیں, ادھر بھی لاگ ان کیا ہو, تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو اس لیے مشورہ دیا جا رہا ہے آن لائن والوں آپ کو کہ جس پہ مرضی لیکچر لیں, آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے. بھئی ہم نے تو ویسے ہی پڑھانا, یہ تو نہیں ہوگا کہ جو بچہ لیپ ٹاپ پہ لیکچر لے رہا ہوگا اس کو زیادہ اچھا پڑھایا جائے گا. بھئی یہ جو کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے نا, ہمارا موڈ کیا ہوگا؟ یہ جو کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے ہمارا یہی موڈ ہے. ہم اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. اور میرا یہ پرسنل میری اوپینین ہے, بچے بھی اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں جب ایک ٹیچر جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے, اس کے ایکسپریشنز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بھی, یہ اس تصویر بھی آ رہی ہے میرے بھائی, بچوں سے انٹریکشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ادھر کیا ہو رہا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یا پھر یہ زیادہ بہتر ہے میں ادھر آؤں, ایک نکر پہ بیٹھا ہوں, میرا چہرہ نظر آ رہا ہو, تو وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. کیا میری بات سمجھے؟ میرا یہ پرسنل اوپینین ہے, شاید میں غلط ہوں. اور پھر تیسرا یہ ہوتا ہے جی کہ میں نظر بھی نہ ہوں, بس میری وائس آپ سن رہے ہوں, تو میرا خیال ہے میرا پرسنل اوپینین ہے یہ زیادہ بہتر موڈ ہے. ٹھیک ہے سر جی. اچھا اس سے نا ایک محسوسمنٹ سی ہوتی ہے فزیکل والی. جی آپ نے بھی آن لائن والے ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے اپنا کہ جی ہم نے اس ٹائم پہ اپنا لیکچر لینا, اس ٹائم پہ اپنا لیکچر لینا. ٹھیک ہے جی. اچھا نیکسٹ, 1 لیکچر اے ڈے, ایک لیکچر روزانہ جو فزیکل والا, یہ لیکچر آپ کو بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا روزانہ کی بیسس پہ. آپ نے اسے 1 کی سپیڈ پہ سننا. بچے کیا کرتے ہیں, 2 پہ سر کو لگایا ہوا ہے, جیسے دل کر رہا ہے سر کو ادھر بھگا رہے ہیں ادھر. آپ نے دیکھا سر کیسے بھاگتے, اچھے لگتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے 2 پہ کر لیا سر کو, آپ نے 2.5 پہ کر لیا. آپ نے کہا جی ہمارا دل کرتا ہے سر ذرا ہمیں نا سلو بول کے دکھائیں, آج ہمارا لیکچر, یہ 0.5 پہ آپ نے لگا دیا سر کو. اب آپ آن لائن والوں کے پاس فیسلٹی موجود ہے نا, کبھی سر کو تیز کر رہے ہیں کبھی, تو میرے بھائی دیکھو آپ کی مرضی ہے یار, آپ کے پاس چوائس ہے, لیکن مشورہ یہ 1 پہ سنیں, 2 پہ نہ سنیں, کانسیپٹ نہیں بنیں گے. اب فزیکل والے بچے 1 پہ سن رہے ہیں نا, جو نارمل پیس ہے,
جو इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम अपनी नॉर्मल स्पीड से भी कम पे बोल रहे होते हैं ताकि बच्चों को समझ आए, और बच्चे हमें 2-2 ढाई-ढाई पे सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले। ऐसा नहीं करना मेरे चाँद, ऐसा नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे फिर। सर यूज ऑनलाइन लेक्चर फैसिलिटी इफेक्टिवली। आप देखो फिजिकल वाला बच्चा नहीं आया, मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आए, आप जो ऑनलाइन वाला बच्चा है, हमें तो नहीं पता ना कि आपने आज किधर बैठ के लेक्चर लेना, आज किधर बैठ के, तो आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करना है। एक टाइम टेबल आपने एक प्रॉपर आपने स्केड्यूल अपना बना लेना है, मैंने इस टाइम पे लेक्चर लेना, सही है जी, प्रॉपर प्रॉपर सर। और रोजाना एक लेक्चर लेना, ये नहीं करना कि अब वीकेंड पे बैठे हैं आपने कहा एक ही दिन सर को फड़काते हैं, सर के 5 लेक्चर, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। डेली बेसिस पे एक लेक्चर लेना, डेली बेसिस पे एक बच्चे ने एक लेक्चर लिया, एक वीक में 5 लेक्चर लिए। और एक बच्चा ऐसा है जिसने बच्चों क्या उसका नाम है जी, उसने क्या किया, उसने एक ही दिन में कहा जी सर को सुनते हैं जरा जरा 7 लेक्चर इकट्ठे लेते हैं। उसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं होंगे, क्या बात समझे। हाँ अगर मजबूरी बन जाए कि 2-3 लेक्चर कभी इकट्ठे लेने पड़े तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन इसको हैबिट ना बनाना। कीप अदर डिवाइसेस अवे ड्यूरिंग स्टडीज, ये तो मैंने खैर पहले भी आपको बात कर दी ना जी। बता दें जिस जिसको बताना मैं लेक्चर लेने लगा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा, लेक्चर नहीं छोड़ सकता, ये बता दें सबको। डोंट यूज अदर एप्स ड्यूरिंग स्टडी। सर भी चल रहे हैं, आपने कहा सर को तो सुनना है, सर को सुनने का सवाब नहीं मिलेगा मेरे भाई, कि सर को सुनने का सवाब है, सर सुन रहे हैं, सर को सुना जा रहा है, साथ साथ और काम भी हो रहे हैं। और भाई सुनना इस नीयत से है कि समझ आए, भाई बात समझ रहे हैं जी। नेक्स्ट, मस्ट अटेम्प्ट टेस्ट रेगुलरली, ये तो खैर फिजिकल वालों को भी मशवरा दिया, ऑनलाइन वालों को भी। सर जनरल गाइडलाइंस दोनों के लिए, ट्रस्ट योर इंस्ट्रक्टर, जिस तरह चला रहे हैं वैसे चले इंशाल्लाह। स्टे कमिटेड, कंसिस्टेंट, सेल्फ बिलीव एंड डिसिप्लिन, इस पे मैंने पहले ऑलरेडी बात कर दी, सही है सर। सर एक छोटी सी बात आपसे मैं कर दूं, इस पेपर में कितने बच्चे पास हो जाते हैं, आपके सामने स्टैटिस्टिक्स है, अच्छा रिजल्ट है, क्या है बच्चों, अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पेपर पास करना इस कोई मुश्किल है, तो देखो ना कितना हैंडसम रिजल्ट नजर आ रहा है, 80% रिजल्ट आ रहा है। लेकिन कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, अल्लाह ना करे कि इनमें ना शामिल हो जाना, इन खटुओं में शामिल ना होना। 100 में से 82 बच्चे पास हो रहे हैं, 79 पास हो रहे हैं, ये 21 फेल भी तो हो रहे हैं ना, समझ रहे हैं। इनमें हमने शामिल नहीं होना। रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है, और सही है। अगर इसमें हमारा फेल होना बनता नहीं है, लेकिन अगर वही हरकत जो पहले आपको बताई, फिर आप भी कहेंगे वो सर वो आपने बात बताई थी, तो मैं कहूँगा भाई इतने पहुंचे मुंचे कोई नहीं है हम, ये तो हरकत को सामने रख के बताई थी। क्या आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने पहली अटेम्प्ट में ये पेपर पास करना है, सही है सर। ये मैंने आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए स्टैट्स दिखाए हैं, ये ACCA की वेबसाइट पे ये मौजूद होते हैं, आप खुद भी देख सकते हो, सही है सर। आपकी जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगी, आप लॉगिन करके खुद भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, मेरा दिल किया मैंने लिख दिया 80%, मेरा दिल किया यार इस दफा इतना लिखता हूँ, नहीं आप भी देख सकते हैं यार, ये तो पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है, आप लॉगिन। अच्छा जी इधर आए आगे सर। ये ना उन्होंने 6 मंथली बेसिस पे ये रिजल्ट शेयर किए हैं। वैसे तो आपको शायद किसी ने बताया हो, आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से पेपर की का जो है ना मंथ या डेट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप। वो इंशाल्लाह कॉलेज आपको प्रॉपर प्लान दे देगा जी। सर एक हमेशा जिंदगी में याद रखना, दुनिया में जितनी भी इन्वेस्टमेंट कोई बंदा करता है ना, उस पर रिटर्न होता है। क्या होता है, क्यों बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि प्रॉफिट आए, ताकि रिटर्न आए। पेरेंट्स अपने बच्चों पे मेरे चांद इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पे कोई रिटर्न देखे ना, पेपर की फी पे कर रहे हैं, कॉलेज को पे कर रहे हैं, फिर ACCA वालों को पेपर की फी पे करनी है, समझ नहीं है, फिर आपके आने जाने की कॉस्ट है, सही है सर। तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप पे, वो क्या आपको 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 अच्छे लेवल पे देखना चाह रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े होंगे, हमारे पेरेंट्स की जवानी बुढ़ापे की तरफ जा रही होगी। क्या मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर। उन्होंने उनका टाइम हम पे इन्वेस्ट करने हैं, अपनी मनी इन्वेस्ट करने हैं, एफर्ट्स, एनर्जी, सही है बच्चों। उम्मीद है उनको आप पे, क्या मेरी बात समझे, उस उम्मीद को मरने नहीं देना हमने इंशाल्लाह। क्या मेरी बात समझ पाए हैं सर। हमने एक अच्छा बेटा या बेटी बन के दिखाना है उनको, सही है मेरी बात समझे। जो इन्वेस्टमेंट हम पे कर रहे हैं, हमने रिटर्न अभी तो शायद ना दे पाए, लेकिन बच्चों उनके साथ अच्छा बिहेवियर करके रिटर्न देंगे, अपने पेपर पास करके अच्छा रिटर्न उनको इंशाल्लाह देंगे। क्या मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए हैं सर। ऑनर देयर एफर्ट्स थ्रू योर डेडिकेशन, यही रिटर्न है मेरे बच्चों। वैसे तो रिटर्न नहीं देंगे इंशाल्लाह, जब इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह फिर उनको रिटर्न अच्छा देंगे, उनकी खिदमत करेंगे। अभी 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 क्या है, फिर उनके लिए गिफ्ट्स खरीदेंगे, सही ऑनर करेंगे इंशाल्लाह। अभी अभी मेरे चांद यही आपका गिफ्ट है,
پیپر پاس کریں اپنے, سمجھ رہے ہیں, اچھا بیہیویئر کریں. سر بیسٹ وشیز, اللہ آپ کو بہت کامیاب کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. جی میرے بھائی, اوکے سر. آپ سنیے جی آگے. سر اگر آپ میرے سے پوچھیں نا ایک بات, تو میں آپ سے یہ کہوں گا, سکسیس ہمیشہ ہارڈ ورک سے آتی ہے, اسمارٹ ورک سے آتی ہے. بچوں ہارڈ ورک کو اسمارٹلی کیسے کرنا, کنسسٹینسی اور گریٹیٹیوڈ, اس سے آتی ہے. صحیح ہے سر, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کریں گے. ٹھیک ہے بچوں, اجازت دیجیے, آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. کل سے انشاءاللہ آفیشیلی ہم اپنا پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے سر, چلیں اجازت دیجیے بچوں. آپ کوئی کوشچن تو نہیں ہے, کوئی کوشچن تو نہیں سر؟ ٹھیک ہے آن لائن والوں آپ بھی اجازت دیجیے, کل ملیں گے, اللہ حافظ.